بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارہویں اور 13ویں پارے میں سورہ یوسف واقع ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں بسایا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں آباد کیا اور مسجد اقصیٰ کو مرکز بنا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، جنہیں کرسچن آئزیک کہتے ہیں، بہت مشہور نوبل سائنٹسٹ فزکس کا آئزیک نیوٹن، انہی کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا، اسحاق علیہ السلام کے نام پر۔ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جنہیں جیکب کہا جاتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام 12 بیٹوں کے والد تھے۔ یہ 12 بیٹے 4 بیویوں سے تھے۔ جو سب سے چھوٹی ان کی اہلیہ تھیں، زوجہ مطہرہ تھیں، ان سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین، باقی 10 سوتیلے بھائی 3 الگ الگ ماؤں کے ذریعے سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان کنعان میں آباد تھا۔ کنعان اس علاقے کو کہتے ہیں جو فی الحال آلموسٹ آج کی تاریخ میں جو اسرائیل کا علاقہ ہے، ویسٹرن بینک، مغربی کنارہ، غازہ، لبنان کا کچھ حصہ اور ساؤتھن سیریا کا کچھ حصہ، یروشلم کا پورا حصہ اس کے اندر شامل ہے۔ یہ پورے علاقے کو اس زمانے میں کنعان کہا جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان آباد تھا۔ اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت ہی اہم نصیحتیں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں کبھی مایوس کن حالات پیش آ رہے ہیں، لوگ ہمارے قتل کے در پہ ہو رہے ہیں، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، لوگ ہماری موت کے در پہ ہو گئے ہیں، تو سورہ یوسف کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں بڑی رہنمائی ہے۔ اگر کسی کو جھوٹے الزامات کے تحت جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو اس نازک حالات میں سورہ یوسف رہنمائی کرتی ہے۔ جیل میں ڈالے جانے کے بعد دعوتی کام کیسے کیا جائے، تبلیغ اور پروپیگیشن کا کام کیسے کیا جائے، سورہ یوسف اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہماری جاب کے مقام پر یا ہم کسی کالج میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، کوئی ایجوکیشن کا ماحول ہے، کچھ بد کردار اور لوز کیریکٹر قسم کی لڑکیاں اگر لڑکوں کے پیچھے پڑ گئی ہیں، یا وائس ورثہ کچھ بد کردار قسم کے بوائز ستانے کرنے پر لگے ہوئے ہیں، تو اس موقع پر سورہ یوسف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر کسی کو اقتدار دیا گیا ہے، کسی علاقے کا کنٹرول دیا گیا ہے، لیڈرشپ عطا کی گئی ہے، کراؤڈ مینجمنٹ کا کام ہے، بزنس مینجمنٹ کا کام ہے، اور یہ کہ حکومت کے مینجمنٹ کا کام ہے، سورہ یوسف بڑی رہنمائی کرنے والی صورت ہے۔ اور اگر کوئی تاریخ لکھنا چاہتا ہے، ہسٹری کو مرتب کرنا چاہتا ہے، تو تاریخی واقعات کو کس انداز سے بہت بیوٹیفلی ڈسکرائب کیا جائے، سورہ یوسف اس معاملے میں رہنمائی کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے سورہ کا آغاز ہی اس طرح کیا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم تمہارے سامنے ایک بہترین قسم کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ابتدا میں ہی لوگوں کی کیوریوسٹی کو، لوگوں کے تجسس کو بیدار کیا قرآن مجید نے، احسن القصص، ہم تمہارے سامنے ایک بہترین واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ابن صفی کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے عمران سیریز کے 121 ناول اور فریدی سیریز کے 124 ناول لکھے، جملہ 245 ناول، جس میں ڈیٹیکٹیو اور سائنس فکشن کا کمبینیشن تھا۔ تو انہوں نے ایک ناول کا اعلان کیا کہ میں ایک ناول لکھنے والا ہوں، اس کا نام ہے لاشوں کا آبشار۔ آبشار واٹر فال کو کہتے ہیں، لاشوں کا آبشار۔ تو پوری دنیا میں اردو جاننے والے لوگ بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ جیمز ہیڈلے چیس کا نام سنا ہوگا، آئی ول بری مائی ڈیڈ، اس نے ایک ٹاپک کا اعلان کیا، آئی ول بری مائی ڈیڈ،
خود اپنے بارے میں اس نے بات کہی تو لوگ بے چین ہو گئے کہ جیمز ہیڈلے جس نے 90 ناول لکھے ہیں پتہ نہیں اب وہ اپنے نئے ناول میں کیا کہنے والا ہے. تو یہ پڑھنے والے کو سورہ یوسف ابتدا ہی سے ایک تجسس کے اندر مبتلا کرتا ہے اور اس کے بعد یہ پورا واقعہ ایک غیر معمولی طور پر ہدایت اور نصیحت کا کام کرتا ہے. اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ دراصل حسد کا طوفان ہے. سورہ یوسف کا پہلا حصہ حسد کا طوفان ہے جسے ٹورنیڈو آف جیلسی کہا جاتا ہے. ایک موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے کم عمری میں خواب دیکھا اور آ کر کہا کہ ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں, اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کا مطلب تو نہیں بیان کیا. سورہ یوسف کے آغاز میں خواب ہے, اس کے اختتام پر خواب کی تعبیر ہے, اس کا پریکٹیکل امپلیکیشن ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو خواب کا مطلب نہیں بیان کیا, لیکن یہ بات کہی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا ورنہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. 3 قسم کے خواب بیان کیے جاتے ہیں. ایک الہامی خواب ہے جو پیغمبروں کو ہوتا ہے, نیک لوگوں کو ہوتا ہے. خواب میں کسی چیز کی اطلاع اور بشارت دی جاتی ہے. خواب کی دوسری قسم ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو شیطانی خواب نظر آتے ہیں. شیطان کسی طور پر انہیں ڈرانے دھمکانے خواب کے ذریعے سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. خواب کی تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان دن میں جو اعمال انجام دیتا ہے یا اس کے ذہن میں جو خیالات چلتے ہیں وہ خیالات کا ریفلیکشن ہوتا ہے. دن بھر گندے اور برے خیالات اس کے ذہن میں آئیں گے تو امکان ہے کہ خواب میں خنزیر اور بدجانور نظر آئے. دن بھر دماغ میں مکارانہ لوگوں کو نقصان پہنچانے والے خیالات چلتے رہیں گے, امکان ہے کہ خواب میں اس کو سانپ نظر آئے. دن بھر لالچ اور گریڈ اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں گی, امکان ہے کہ خواب میں اسے ڈاگ نظر آئے. دن بھر گندے خیالات رہیں گے, برہنہ اور نیوڈ لوگ اسے خواب میں نظر آئیں گے. تو انسان دن میں جو ایکٹیویٹیز کرتا ہے یا جو چیزیں زیادہ سوچتا ہے اس کے خواب اس کا ایک ریفلیکشن ہوتے ہیں. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی تھے, صحابہ کا دور انہوں نے پایا تھا. کہا جاتا ہے کہ خوابوں کا علم ان پر ختم ہو گیا. تعبیر رؤیا, لوگوں کو خوابوں کی زبردست تعبیر بیان کی کرتے تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول نے خواب دیکھا کہ ایک خلیفہ مامون جس اس وقت جو خلیفہ تھا اس سے ان کی کشتی ہو رہی ہے, اٹھا پٹک ہو رہی ہے. تو انہوں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ یہ خواب بیان کرو اور اس کا مطلب پوچھو, میرا نام نہیں لینا. تو وہ آدمی گیا اور جا کر علامہ ابن سیرین سے خواب بیان کیا کہ بادشاہ سے عبداللہ بن زبیر کی کشتی ہو رہی ہے, اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ یہ خواب میں نے دیکھا ہے. ابن سیرین نے کہا کہ تو بڑا جھوٹا ہے, تو یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتا, یہ خواب عبداللہ بن زبیر کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتے. اور اس کے بعد انہوں نے اس خواب کا مطلب بیان کیا کہ ہاں ان دونوں کے اندر لڑائی ہوگی اور اس میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے. تو یہ خواب جو ہوتے ہیں اس کی صحیح تعبیر کے لیے نیک لوگوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے. غیر ضروری خوابوں سے پریشان ہو کر اپنی زندگی پر امپیکٹ نہیں پڑنے دینا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا, اے بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا اس لیے کہ وہ حسد کے اندر قید کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. عزیز بلگامی نے کہا تھا کہ حاسدوں کی دنیا میں سورۃ الفرق لے کر میرے مصطفیٰ آئے, میرے مصطفیٰ آئے. بو لہب کی بستی میں پیار کا سبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے, میرے مصطفیٰ آئے. تو حسد سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق نازل کی. لیکن یہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا یوسف علیہ السلام, کسی طرح ان کے بھائیوں کو اس کا پتہ چل گیا اور اس کے بعد جو ان کی دشمنی تھی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین اپنے 2 سوتیلے بھائیوں سے, وہ اور بڑھ گئی. دشمنی کیوں تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زیادہ اٹینشن, زیادہ توجہ تھی ان کی طرف, یوسف علیہ السلام کی طرف. ایک وجہ یہ تھی کہ ان کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا بچپن میں ہی, اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک صاف محسوس کیا تھا چونکہ باپ بھی ایک پیغمبر تھے کہ آئندہ ہو سکتا ہے کہ میرے 12 بیٹوں میں اللہ تعالیٰ یہ پیغمبری کا منصب یوسف علیہ السلام کو عطا کرے. زیادہ توجہ اور اٹینشن رہتی تھی. تو آ کر ان 10 بھائیوں نے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے, یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے, آپ ہمارے ساتھ اسے جانے دیجئے, ہمارے ساتھ لائف انجوائے کرنے دیجئے. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بادل نخواستہ اجازت دی, لیکن وارننگ دے دی کہ کہیں ایسا نہ ہو تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ گے اور ایک بھیڑیا آ کر اسے نہ کھا جائے. تو انہوں نے کہا نحن عصبہ, ہم 10 نوجوانوں کی مضبوط جماعت ہے, بھلا ایک بھائی کی ہم حفاظت نہیں کر سکیں گے, آپ ہم پر بھروسہ رکھیے. اور اس کے بعد لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے وہی سلوک کیا جو ایپیسوڈ کے طور پر انہیں مل گیا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا تھا, انہوں نے اسے پورا ایپیسوڈ بنا ڈالا. کہا کہ بس یہیں سے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں.
10 بھائیوں میں سے 9 بھائیوں کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، لیکن ایک جس میں ذرا شرافت تھی اس نے کہا کہ نہیں، قتل مت کرو، کسی اندھے کنویں میں، کسی ڈیڈ ویل میں، ڈرائی ویل کے اندر اسے ڈال دو، اس کے بعد اس کی قسمت، وہ جیے یا مرے، ہم کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ چنانچہ ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا اور اس سے پہلے ان کا کرتا اتار لیا گیا، اس کرتے پر ایک نقلی خون لگا کر، ایک جانور کا خون لگا کر، وجاؤ اباہم عشاء یبکون، رات کے وقت روتے پکارتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ابا جان ہم کھیلنے میں، رننگ کے کمپٹیشن میں مصروف تھے کہ ایک بھیڑیا آیا اور آ کر اس نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، پوری گہری نظر رکھتے تھے، وہ سمجھ گئے اپنے بیٹے کا کرتا دیکھ کر کہ کیا ایجوکیٹڈ، کیا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا جس نے میرے بیٹے کو تو کھا لیا لیکن کرتا صحیح سلامت اتار کر تم کو دے کر گیا۔ وہ پورا منظر سمجھ گئے، پورا سین ان کے ذہنوں میں آ گیا، لیکن انہوں نے کہا فصبر جمیل، میں صبر کروں گا اور بہترین انداز سے صبر کروں گا۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں نے جب بھائی ڈھکیل رہے تھے اس باولی کے اندر، انہوں نے پکارا نہیں کیا، انہوں نے بھائیوں سے منت عاجزی نہیں کی، انہوں نے خوشامد نہیں کی، بلکہ انہوں نے صبر کا، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اتفاق کا معاملہ یہ تھا کہ قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے سمجھا کہ اس کنویں میں کچھ پانی مل جائے اور ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ بھائیوں کو رحم آیا ہے، اس بکیٹ میں بیٹھ کر آگے باہر، اور اس کے بعد ایک غلام جس نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تھا، اس نے پوری بے ایمانی کے ساتھ، پوری بددیانی کے ساتھ، بددیانتی کے ساتھ ہونا یہ چاہیے تھا کہ معلوم کرتے کہ یہ کس خاندان کا چشم و چراغ ہے، کس ماں کا لال ہے، کس باپ کے دل کی دھڑکن ہے۔ اس کے بجائے اس نے پکارا یا بشرا ھذا غلام، قافلے والوں خوش ہو جاؤ، ایک غلام مل گیا ہے مفت میں ہماری خدمت کرنے کے لیے۔ راستے بھر خدمت لیتے رہے، ایجپٹ یا مصر کو وہ قافلہ جا رہا تھا، وہاں لے جا کر بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر آکشن کیا گیا۔ وہ آدمی، وہ فرد، وہ بچہ جو آگے جا کر پیغمبر بننے والا ہے، ایجپٹ کا بادشاہ بننے والا ہے، اسے سڑک پر ٹھہرا کر حراج میں بولی لگا کر اسے فروخت کیا گیا۔ مصر کی فوج کا ایک کمانڈر تھا عزیز مصر، اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں، اسے رکھو، یہ کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ بڑی پاکیزہ بات اس نے کہی تھی، اسے اولاد نہیں تھی، اس نے کہا کہ ہم اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لے پالک اسے بنا لیتے ہیں، متبنہ اسے بنا لیتے ہیں، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، اسے رکھو، اچھے انداز سے اسے رکھو۔ یہ پہلا چیپٹر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا، جسے ٹورنیڈو آف جیلسی کہتے ہیں۔ حسد کی آگ جب بڑھتی ہے تو اپنے ایک بھائی کو لے جا کر قتل کے منصوبے اور اندھے کنویں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہاں سے ایک دوسرے چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے جو انشاءاللہ 4 رکعت کے بعد پیش کیا جائے۔